بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے امپارٹنٹ خبریں اب پاکستان سے آ رہی ہیں، کیونکہ اب جو صورتحال بن رہی ہے نواز شریف کے اس بیان کے بعد باقاعدہ طور پر نواز شریف نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے اور نیا بیانیہ بنانے کے لیے، لیکن اب نواز شریف کے پاس کوئی ایسا مطلب بیانیہ نہیں جو عوام میں مطلب کہ چورن بیچا سکے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ آ رہی ہے اور باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ درخواست کی تھی مجسٹریٹ سے، جو کہ آج اٹک جیل میں مطلب مقدمہ چل رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اٹک جیل میں ہی رہنے دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اڈیالہ جیل جانے کی، کیونکہ وہ بانپ چکے تھے کہ یہ مطلب کہ بہت بڑی کمپین چلانے کے لیے مطلب کہ یہ مجھے استعمال کریں گے۔ اس طرح کہ جی عمران خان صاحب سے ڈیل ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب نے مطلب کہ یہ اڈیالہ جیل جو ہے نا جانے کے لیے درخواست کی ہے، تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اس سے انکار کر دیا ہے۔ اور جس وقت عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل جانے کے لیے درخواست کی تھی، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیفر کا مقدمہ نہیں تھا۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل میں اس لیے منتقل کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی بھی وہاں پہ ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی وہاں جا کے تو وہاں ڈیلی یعنی کہ سماعتیں کر کے تو عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر اس میں وہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ضد کر کے تو عمر فاروق، آپ کو پتہ ہے کس کا بندہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس کو کہنے کی یا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص بندہ ہے۔ اس کو جو ہدایت ملتی تھی اس نے باقاعدہ تو پھر آرڈر کیا کہ مطلب کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ یہ مقصد ہے جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں جو ہے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو سیفر کے مقدمے میں ڈیلی سماعتیں کر کے تو ٹرائل کرنے کے ان کو سزا دی جائے گی، کیونکہ جو معاہدہ ہوا ہے لندن میں نواز شریف کے ساتھ اور انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو ہم نے سزا دے کے تو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر یہ منصوبہ بندی زہر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی پتہ لگ گیا تھا اور عمران خان صاحب کے وکلا کو بھی پتہ لگ گیا تھا، اور عمران خان صاحب کے جو مطلب کہ جو ایک ہفتے سے یہ کمپین چلا رہی تھی ڈیل کی، اس کو بھی انہوں نے ڈیفیوز کر دیا۔ تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب جو نواز شریف صاحب ہیں باقاعدہ طور پر آج نگران وزیر اعظم نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جاتے ساتھ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم عدالتوں کے پابند ہیں، وہ عدالتوں کے اشتہاری ہیں۔ لازمی بات ہے وہ آ کے خود کو سرنڈر کریں گے، اور سرنڈر کرنے کے بعد لازمی بات ہے اسی دن تو ان کو رائے نہیں ملے گی، اسی دن تو ان کو نہیں، لہٰذا ان کو بھی جیل جانا پڑے گا، کوٹ لکھپت جیل۔ اور دوسری طرف نگران وزیر داخلہ بگٹی اور مطلب اس نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کو باقاعدہ طور پر جیل جانا پڑے گا، اور اس کے بعد مطلب کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں، کس طرح کرتی ہیں، یہ اس نے بتایا کہ مطلب کہ پھر وہ مطلب کہ ضمانت لے سکتے ہیں یا ان کو ضمانت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کیا کہتے ہیں جو سزا اس کی اپیلیں جو ہے نا وہ پینڈنگ ہیں۔ وہ اپیلیں جو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریباً 50 درخواستیں عمر فاروق کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ اڈیالہ والا اس لیے کیا ہے کہ اوپر سے حکم تھا کہ ان کو فٹافٹ کرو، سمجھ گئے ہو نا۔ تو یہ باتیں جو ہیں عام آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ملک میں ہو رہا ہے، کیونکہ اب باقاعدہ طور پر افراتفری اور غیر یقینی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص کر آج پورا دن جو ہے مطلب کہ چینلوں پہ نواز شریف کے اس بیان کی مطلب کہ باقاعدہ طور پر کمپین چل رہی تھی، اور اس کے بعد مطلب کہ یہ خود بتایا جا رہا تھا، خاص کر مجیب الرحمان شامی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ مطلب کہ بیان ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو لات و واقعات ان کے بھائی نے مطلب کہ بوٹ پالش کر کے بنائے تھے ان کو نقصان پہنچ چکا ہے، اور مسلم لیگ کے اندر بھی مطلب 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک بوٹ پالشیا گروپ اور ایک جو ہے وہ انقلابی گروپ۔ اور اس میں صرف ایک ہی دنیا نیوز میں ہے، وہ کامران شاہد جو کہ فنکار کا بیٹا ہے، وہ مطلب کہ ان کو مطلب کہ پوچھ رہا تھا پارٹیسپینٹ سے کہ اگر عمران خان صاحب کے علاوہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو لازمی بتا عمران خان صاحب کی تھوڑی سی مطلب پاپولرٹی کم ہوگی۔ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے شیب جو کہ اسپوکس پرسن ہے، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے ایسا جواب دیا کہ سب کے منہ بند ہو گیا، ان کا آ بھی گیا تب بھی عمران خان کی پاپولرٹی اور بڑھ جائے گی،
کیونکہ لوگ کہیں گے کہ پہلے یہ مطلب کہ پلیٹ سے کم کروا کے گیا تھا، اب پلیٹس کو صحیح ہو گئے ہیں تو آ گیا ہے، اس نے نہ تو علاج کروایا ہے، نہ کسی اسپتال میں داخل ہوا ہے، نہ کسی کوئی ایسی رپورٹ آئی ہے، تو یہ مطلب کہ ان کے لیے بڑی مصیبت پڑ گئی ہے اب، خاص کر مسلم لیگ نواز کے لیے. اور مریم نواز کا جو ایئرپورٹ پہ ایتھرو ایئرپورٹ پہ جو مطلب کہ اس کی بےزتی ہوئی ہے آج، یقین کرو میں جو دیکھ کے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ یہ دنیا میں نشان عبرت بن گئے ہیں. یہ تو آخرت میں تو بنیں گے لیکن دنیا میں بھی ان کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اتنی زیادہ مطلب کہ وہاں اس کی توہین ہو رہی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بیچاری مطلب کہ ایک عورت کو آگے کر رہی تھی، کبھی پیچھے کر رہی تھی، تو دنیا آگے پیچھے کم سے کم 200-250 بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں. تو واقعی یہ چور ہیں، ان کو اب مصیبت پڑ گئی ہے کیونکہ الیکشن تو ہونے ہیں، چاہے عمران خان صاحب حصہ لے یا نہ لے، الیکشن تو اس ملک میں اب ہوں گے. پاکستان زندہ باد.